والغفران. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا. بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح جیسے بکھرے لڑی اس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا، مولا تسکین کہاں تیرے در کے سوا مولا. کونین میں ہے تیرے کرم کا سایہ مولا، دامن کہاں پھیلائیں تیرے در کے سوا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم. بہت بہت ہی خوبصورت، واقعی سما بن جاتا ہے ایک. بالکل. آپ سے پوچھوں گی کیسی لگتی ہیں آپ کو جب اس طرح کی کبھی ہم سن رہے ہوتے ہیں یا نہ سن رہے ہوتے ہیں تو کیسی فیلنگز؟ وہ فیلنگ میرے خیال سے ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، لیکن اس وقت ہمیں اللہ کے کرم کی اشد ضرورت ہے. ایک جگہ جمع ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے غلطیوں کو ضرورت ہے کہ معاف کر دیں ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو، اور کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی جو ساعتیں نصیب کی ہیں، بالکل، تو اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف دعا کرنی چاہیے بلکہ عملی طور پر ہمیں اقدامات اٹھانا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو ہم ختم کریں. جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان کی طرف چل کر ہم خود جائیں اور ان سے معافی مانگیں اور وہ اختلاف کو یا اس زیادتی کو ختم کریں یہاں پہ. اور جن لوگوں نے آپ پر زیادتی کی ہو ہم آج ان کو معاف کر دیں اور یہ عہد کریں کہ جس کا جو حق ہوگا ہم اس کو دیں گے، جس کا مقام ہوگا ہم اس کو وہ مقام دیں گے، جس کی جو عزت ہوگی اس کو وہ ہم عزت دیں گے. اگر ہم دل میں اپنے
یہ چیزیں پیدا کر لیں اور عملی طور پر یہ سب کچھ کرنے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل نکلتا چلا جائے گا. بالکل. یعنی کہ وہی والی بات کہ ہم لوگ خود سے پہلے معاف کرنا سیکھیں. خود سے معاف کرنا سیکھیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود ہی نہیں معاف کر رہے ہوتے کسی کو, اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا ہمیں معاف کر دے اگر ہم نے کبھی کوئی غلط چیز کر دی ہے تو. ویسے اس کا مطلب آسان طریقہ میں بتاؤں آپ کو, شادی شدہ جو مرد ہوتے ہیں نا کہ جو مطلب بیوی کو خوش رکھے نا, ہاں جی, اور بیوی کو برداشت کر لے, اور یہ کیوں ہمیشہ کہا جاتا ہے بھائی, یہ کیا بات ہے, ہم لوگ کیا اتنی کوئی بری نہیں ہوتے ہیں, ہمارے جو رائٹس ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ویسے یہ عجیب بات, مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جی شریف آدمیوں کو بیوی کو برداشت کر لے گا, یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ داور میں کیوں کہا جاتا ہے شریف آدمی ہمیشہ بیوی کی ہر بات برداشت کر ابھی سن رہی ہوں گی وہاں سے بھابھی تو پھر وہ کیا کہیں گی. ہاں نہیں اب دیکھیں اب تھوڑا سا ان کو بچپن سے ہی شریف کہتے آ اچھا ان کے اوپر وہ ہے نا, آپ کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ آپ شریف ہیں. بہت ہی نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مطلب سب کو عزت عطا کرے, شرافت کی زندگی عطا کرے. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا آدمی جب سوئے تو مصیبت کو لے کے نہیں سونا چاہیے اور سب ساتھ لے کے سوتے ہیں. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مذاق تھا, کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اچھی بیوی آپ کے گھر مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ہوتی ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں. میری بیوی میری بہت سی آپ نے کہا بھی مجھے گھر بھی تو جانا ہے نا, تو میں ذرا جملے کو ذرا صحیح کر کے میں بول دیتا ہوں, ہے نا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں یقین جانے وہ جب کہتے ہیں نا کہ واقعی کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا مقام ہوتا ہے, تو میری کامیابی اور جو کچھ بھی ہے اس میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بلکہ میں تو بانگ دہل یہ کہوں گا کہ میں نے گریجویشن اور اپنی انجینئرنگ شادی کے بعد میری بیگم نے کرائی ہے. اچھا سمجھے نا, تو وہ مطلب ہماری شادی میں 23-24 سال میں ہو گئی تھی, کچھ گریجویشن رہتی تھی, تو میری بیوی نے زور دیا کہ نہیں جی یہ تو سب چلتا رہے گا سلسلہ, گریجویشن اور انجینئرنگ میں نے جو کچھ بھی اپنی, میری بیوی نے میری شادی کے بعد. اتنی ینگ ایج میں جب آپ کی شادی ہو گئی تھی تو مجھے اس میں کچھ ٹویسٹ لگ رہا ہے, یعنی کہ یہ یا تو آپ نے زبردستی اتنی ینگ ایج میں شادی کر لی ہوگی, لو میرج کی, لو میرج مطلب لو میرج بھی کہہ سکتے ہیں, ارینج میرج بھی کہہ سکتے ہیں, اور ابا کی خواہش تھی کہ مطلب ان کی موجودگی میں ہی شادی ہو جائے. اور دراصل میرے اور میرے بڑے بھائی کی سسرال ایک ہی ہے. اچھا ایک ہی گھر میں شادی ہوئی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے, پہلے کس کی ہوئی تھی, ان کی ہوئی تھی آپ کی؟ وہی میں بتا رہا ہوں, سب سے مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ مجھ میں اور میرے بھائی بہنوں میں اندازاً آپ بتا سکتے ہیں کتنا فرق ہوگا؟ گیس کریں. اچھا خاصا ہے یا کم ہے؟ انہوں نے کہا 3-4 سال. آپ بتائیے. میں خاصا اچھا خاصا ہوگا یا تو 23 سال کا فرق ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھ میں اور میرے بھائی بہنوں میں 23 سال کا فرق ہے. 23 سال ماشاءاللہ. اچھا سب سے چھوٹے رہے؟ میں سب میں چھوٹا ہوں. کراچی کی پیدائش ہے, یہ لوگ سب انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. اور میرے حکیم محمد سید نام تھا ان کا, انہوں نے میرا نام رکھا تھا, ابا کے دوست تھے, وہ بھی تحریک پاکستان کے بہت بڑے ایک لیڈر تھے. اچھا. تو انہوں نے میرا نام رکھا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ والد کو کہ بھائی سرفراز یہ تیری کھرچن ہے, اس کا نام میں رکھا. اچھا. تو اس طرح سے وہ سلسلہ رہا. اچھا. 23 سال کا فرق ہے. یعنی مجھ میں اور جو میرے بڑے بھائی ہیں شاہنواز خان صاحب, ان کی اور جو بڑا بیٹا ہے اور اس میں میرے خیال سے 9 یا 10 سال کا فرق ہے سر. اچھا صحیح بات ہے. ہاں پھر بڑے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے اولاد میں اور آپ میں تو کمی فرق ہوگا. کئی فرق ہوگا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے میرے بہن بھائیوں نے بالکل ماں باپ کی طرح پالا ہے. یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے نا کہ وہ بڑوں کی طرح. میں چھوٹا تھا, ظاہر ہے 23 سال کا فرق تھا. تو اور شروع زمانے میں شادیاں مطلب بہت جلدی ہو جایا کرتی تھیں. میری والدہ کی شادی ہوئی, امی بتاتی ہیں کہ اللہ غری کے رحمت کرے, ان کو میرے خیال سے 13 یا 14 سال کی عمر میں شادی. میری اپنی امی کی شادی جو 16 سال کی عمر میں. 16 سال. بالکل. تو ویسے ہمارے خاندان میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب بھائی بہنوں کی شادیاں اور ہماری اولاد کی شادیاں, اولادوں کی شادیاں مطلب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کم عمری میں مطلب ہو گئی سب کی. کہتے ہیں اچھا بھی ہوتا ہے, یہ اچھی چیز ہوتی ہے نا. اب یہ دیکھیں نا, آج میرے بچے میرے سامنے جوان ہیں ماشاءاللہ, اور آپ خود بھی ابھی جوان ہیں. اور یہ بھی چلے آپ نے کہیں سے پوائنٹ اس بات پہ لے کر آ گیا.
یہ اچھا لیکن جب مجھے یاد ہے جب آپ میرے شو پہ مارننگ شو پہ بھی آئے تھے تو میں بات ہو رہی تھی, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے یہاں فیملی ویلیوز بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ جس طرح مجھے بریک کے دوران بھی بتا رہے تھے کہ فیملی کا, جیسے آپ نے بولا کہ ہم نے کبھی اپنے فادر کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, اور ایک وہ رسپیکٹ ہونا جو کہ اب ہم لوگوں نے اس چیز کو اس میں کنورٹ کر دیا کہ یار بچوں سے دوستی کرنی چاہیے, نہ کہ ہمیں جو ہے ایک امیج ہوتی تھی نا کہ فادر آ رہے ہیں تو جو اٹھ کے چلے گئے, اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے اب دوستی. لیکن وہ بہت زیادہ نہیں لگتا کہ بہت زیادہ مل گئی ہے وہ دوستی. تھوڑا سا میں بھی بتانا چاہوں گا کہ بیسکلی جو میں بھی اپنے والد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا روب, ان کی تربیت ہے نا ساری چیز. اگر آپ آج کل کے زمانے میں جس طرح لوگ تربیت کرتے ہیں بچوں کی, تو وہ تو پھر تو آنکھ اٹھا کے کیا دیکھنا, بچہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسے کیسز آتے ہیں. اچھا کال بھی ہمارے پاس, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے؟ میں توبہ کمل بات کر رہی ہوں. توبہ خان. جی توبہ کیا کہیں گے؟ خیریت سے؟ جی مجھے نعت پڑھنی ہے, مطلب نعت سنانی ہے آپ کو خود؟ جی اچھا سنائیں. سناؤ. جی جی پنجابی کی سناتے ہیں. جی. دل آقا دی نظارے کولو رج دائی نہیں, دل آقا دی نظارے کولو رج دائی نہیں, سہرائے ہو جیا جگ ویچ لگ دائی نہیں, سہرائے ہو جیا جگ ویچ لگ دائی نہیں, پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی ہور دا بیان ٹنگ لگ دائی نہیں, کسی ہور دا بیان ٹنگ لگ دائی نہیں, دل آقا دے نظارے کولو رج دائی نہیں, سہرائے ہو جیا جگ ویچ لگ دائی نہیں. ہیلو. جی بیٹا بہت اچھے, بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا آپ کسی سے سیکھ رہی ہیں اس کو؟ ہیلو بیٹا کسی سے سیکھ رہی ہیں آپ کی ٹریننگ لے رہی ہیں؟ آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی. ان کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا تھا, بتانا تھا. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے کیونکہ بریک لینا بہت ضروری ہوتی ہے. آپ بریک لیں, ہے نا جی. چلو جی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے نعمت افطار میں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, کہیں مت جائے گا کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے. ابھی ہم نے کچن میں بہت اچھا سا کیا ڈش بن رہی ہے آج. ہم وائٹ کڑھائی ہے اور ایک ہنی لیمن. چلے ٹھیک ہے جی, تو وہ کچن میں بھی آپ کو جوائن کریں گے. لیکن ابھی ہم واپس آئیں گے تو اپنے گیسٹ سے اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا نعمت افطار میں.